حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو جمعے کے دن حمل کیوں ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن جنت میں داخل اور جمعے کے دن ہی جنت سے باہر کیوں نکالا گیا؟ قیامت کا جمعے کے دن قائم ہونا، جمعے کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا، جمعے کو مبارک کیوں کہا جاتا ہے؟ نصارہ کے لیے اتوار اور یہود کے لیے سنیچر یعنی ہفتے کا دن، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن کا انتخاب کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جمعے کے دن کے متعلق ایسی خفیہ اور عجیب و غریب دلچسپ معلومات اور واقعات جس کو سننے کے بعد آپ کی روح کام جائے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا، ساری عمر پچھتاتے رہ جائیں گے، لیکن ایسی معلومات آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ زندگی میں ایک بار لازمی جان لیں جمعے کے فضائل۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام احمد سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شب جمعے کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، بعض وجوہات سے اس لیے کہ اس شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ان کی والدہ کو ٹھہرا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا اور آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار اور حساب نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو کہ وہ اسی دن سے میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء کا بدن حرام کر دیا ہے، یعنی زمین انبیاء کرام علیہ السلام کے بدن میں کچھ تصرف نہیں کر سکتی، جیسے دنیا میں تھا ویسے ہی رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، جو اس عالم میں انسان کے وجود کا سبب ہوا، جو بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ مستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیں گے، اور یہی دن وہاں بھی ہوں گے، اگرچہ وہاں دن رات نہ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دن اور رات کے مقدار اور گھنٹوں کا شمار تعلیم فرمائے گا۔ پس جب جمعے کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعے کی نماز کے لیے نکلتے تھے، ایک منادی آواز دے گا کہ اے اہل جنت، مزید کے جنگل میں چلو، اور وہ ایسا جنگل ہوگا کہ جس کا طول عرض سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہاں مشک کے ڈھیر ہوں گے، آسمان کے برابر بلند، انبیاء علیہ السلام نور کے منبر پر بٹھلائے جائیں گے اور مومنین یاقوت کی کرسیوں پر۔ پس جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اڑے گا، اور وہ ہوا اس مشک کو ان کے کپڑوں میں لے جائے گی اور وہ منہ میں اور بالوں میں لگائے گی، اور وہ ہوا اس مشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت سے بھی زیادہ جانتی ہے جس کو تمام دنیا کے خوشبوئی دی جاتی ہیں۔ پھر حق تعالیٰ حاملان عرش کو حکم دے گا کہ عرش کو لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو، پھر ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے میرے بندو جو غیب پر ایمان لائے ہو، حالانکہ نہ مجھ کو دیکھا تھا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور میرے حکم کی اطاعت کی، اب جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگو، یہ دن مزید زیادہ انعام کرنے کا ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے اے میرے پروردگار، ہم تجھ سے خوش ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کو اپنی بہشت میں نہ رکھتا، اور کچھ مانگو، یہ دن مزید مانگنے کا ہے۔ تب سب لوگ متفق زبان ہو کر عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا جمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بس اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دے گا اور ان لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا اور اپنے جمال جہاں آرا سے ان کو گھیر لے گا۔ اگر اہل جنت کے لیے حکم نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ لوگ بھی جلائے نہ جائیں تو بے شک وہ اس نور کی تاپ نہ لا سکیں گے اور جل جائیں۔ پھر ان سے فرمائے گا کہ اب اپنے اپنے مقامات پر واپس جاؤ، اور ان لوگوں کا حسن و جمال حقیقی اثر سے دگنا ہو گیا ہوگا۔
یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، نہ خود بیویوں کو دیکھیں گے نہ بیویاں ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نوجوان کو چھپائے ہوئے ہٹ جائے گا تب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ان کی بیویاں کہیں گی کہ جاتے وقت جیسے صورت تمہاری تھی اب وہ نہیں، یعنی ہزارہ درجے اس سے اچھی ہے۔ یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں، یہ اس سبب سے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کو ہم پر ظاہر کیا تھا اور ہم نے اس جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھیے جمعے کے دن کتنی بڑی برکت ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے۔ کوئی دن جمعے سے زیادہ بزرگ نہیں۔ اس میں ایک سات ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس میں دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور کسی چیز سے بھی پناہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ شاہد کا لفظ سورہ بروج میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے دن موعود قیامت کی، اور قسم ہے شاہد یعنی جمعے کی، اور مشہود یعنی یوم عرفہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بزرگ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابن عباس نے ایک مرتبہ ایک آیت الیوم اکملت لکم ودینکم یعنی تلاوت فرمائی۔ ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن اتری تھی، جمعے کا دن اور عرفہ کا دن، یعنی ہم کو منانے کی کیا حاجت، اس دن تو خود ہی دو عیدیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جمعے کی رات روشن رات ہے اور جمعے کا دن روشن دن ہے۔ ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے مگر جمعے کی برکت سے جمعے کے دن تیز نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے، بس اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور مسواک کو اس دن لازم کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں ایک ساتھ ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہوگی۔ علماء مختلف ہیں کہ یہ ساتھ جس کا ذکر حدیث میں گزرا ہے کس وقت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح میں 40 قول نقل کیے ہیں مگر ان سب میں 2 قولوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ساتھ وہ لمحہ خطبہ جمعہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، دوسرا یہ کہ وہ ساتھ اخیر دن میں ہے، اور اس دوسرے قول کو ایک جماعت کثیرہ نے اختیار کیا ہے اور بہت احادیث صحیح اس کی معید ہیں۔ شیخ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اگلی امتوں کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے اس دن عبادت کا حکم فرمایا تھا مگر انہوں نے اپنی بد نصیبی سے اس میں اختلاف کیا اور اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہے اور یہ فضیلت بھی اس امت کے حصے میں پڑی۔ یہود نے سینچر کا دن مقرر کیا اس خیال سے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے فراغت کی تھی۔ نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کیا اس خیال سے کہ یہ دن ابتدائے افزینش کا دن ہے۔ چنانچہ اب تک یہ دونوں فرقے ان دنوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں اور تمام دنیا کے کام چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ نصرانی سلطنتوں میں اتوار کے دن اسی سبب سے تمام دفاتر میں تعطیل ہوتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جمعے کے دن کو محسوس فرمایا ہے کیونکہ عظیم الشان کام انہی جمعے کے دن میں سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ یہ معلومات اب تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس فضیلت کے بعد اب ناظرین آپ بتائیں جمعہ مبارک کہنا درست ہے یا صرف جمعہ کہنا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے۔ جمعہ یا جمعہ مبارک ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔